السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ۔ آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لا اینڈ دا لائر چینل کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم سوشل ایشو کو ڈسکس کریں گے۔ سوشل بھی ہے، لیگل بھی ہے اور ریلیجیس بھی ہے۔ نکاح سنت عمل ہے۔ اسلام میں نکاح کو سنت عمل قرار دیا گیا ہے۔ جب بھی بچہ اس قابل ہوں کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو ان کا نکاح کرا دیا جانا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات اس بات کا درس دیتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک غلط روش چل پڑی ہے، اور پھر اس غلط روش کی وجہ سے مزید غلط معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب کوئی بچی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، اور پھر جا کے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ اب ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ اتنی آسانی سے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ پہلا ری ایکشن پھر اس طرح کے معاملات میں آتا ہے والدین کی طرف سے۔ والدین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنی بچی کو گھر واپس لانے کے لیے، ان سے جو بھی ان کے وسائل ہوتے ہیں، جو بھی راستہ وہ اختیار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ اسی طرح کا ایک کیس جو پیش آیا، جو وقوع ہوا، آج کل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ کل اس میں سندھ ہائی کورٹ نے بچی کو والدین کے ساتھ بھیجنے کے بجائے اس کی شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ کیس دعا زہرہ کا کیس، دعا زہرہ کا کیس ایک ایگزامپل بن گیا ہے اس وقت۔ دعا زہرہ کے کیس میں دعا زہرہ کے والدین الزام لگا رہے ہیں عدالتوں پر بھی، انصاف پر بھی، انصاف سے وہ نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت بات اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کا درد اپنی جگہ، کوئی بھی والدین اپنی بچیوں کی پرورش اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پال پوس رہے ہوتے کہ وہ کل ان کے حکموں کی حکم عدولی کریں اور کوئی ایسا عمل کریں جس سے والدین کے لیے شرمندگی پیدا ہو یا والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنے وہ ان کا عمل۔ دعا زہرہ کے والدین کا ری ایکشن ڈیفینیٹلی بنتا ہے، لیکن انہیں معاملات کو سمجھنا ہوگا۔ بعض اوقات والدین خود بھی اپنے معاملات بگاڑ رہے ہوتے ہیں، خراب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس کیس میں اب لاہور کی ایک عدالت نے دعا زہرہ کو اجازت دے دی کہ وہ جائے اپنے شوہر کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے۔ لیکن دعا زہرہ کے والدین نے پٹیشن فائل کر لی سندھ ہائی کورٹ کراچی میں، اور وہاں پہ انہوں نے استدعا کی کہ پنجاب کی عدالت کا جو آرڈر ہے اس آرڈر کے خلاف ایکشن دیتے ہوئے دعا زہرہ کو کراچی منتقل کیا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ بچی کی رضامندی اس نکاح میں شامل نہیں ہے، اس شادی میں شامل نہیں ہے، اور بچی کو اغوا کیا گیا ہے۔ عدالت نے ان کی اس پٹیشن پہ عمل کرتے ہوئے آرڈر پاس کی، اور پھر دعا زہرہ ریکور ہوئی 6 جون 2022 کو، اور اس کو پھر پیش کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب پیش کیا گیا تو وہاں پر اس بچی نے کہا کہ میں نے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، اور میرے اوپر کسی کا زور زبردستی نہیں تھا، میرے اوپر کسی کا کوئی پریشر نہیں تھا، مجھے کسی نے بگا کے نہیں لے جایا، میں اپنی آزاد مرضی سے گئی ہوں اور میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ والدین کے اصرار پر عدالت نے دعا زہرہ سے ٹائم بھی اس کے والدین کے لیے لیا، والدین کو اور دعا زہرہ کو بٹھایا بھی اکٹھا کچھ ٹائم تک، لیکن بچی اپنے والدین کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی، تیار نہ ہوئی، تو پھر عدالت نے اس لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اب کیا عدالت اس بچی کی مرضی کے خلاف اسے اس کے والدین کے حوالے کر سکتی تھی؟ قانوناً عدالت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا۔ عدالت نے جو کچھ کیا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا۔ عدالت اس طرح نہیں کر سکتی تھی کہ والدین کہہ رہے ہیں بچی کو ہمارے ساتھ جانے دیا جائے، لیکن بچی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی اپنے والدین کے ساتھ، تو عدالت زبردستی اس بچی کو بھیجتی
والدین کے ساتھ اس طرح کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا مین جو کیس تھا بنا ہوا دعا زہرہ کے والدین کی طرف سے جو ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی وہ تھی اغوا کی۔ اب بچی خود پیش ہو کے بتا رہی ہے کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے شادی کی ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، تو وہ ایف آئی آر والا کیس بھی ویک پڑ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ٹرائل کورٹ میں ضمانتیں لگائی گئیں اس کیس کے ملزمان کی طرف سے، تو میکسیمم جو اس کے ملزمان تھے ان کو ضمانت مل گئی، اور اس کیس کا جو نکاح کا جو نکاحواں تھا اس کو اور اس نکاح نامے کی گواہان کو عدالت نے جوڈیشیل کر دیا۔ اب نکاحواں کے ذمہ قانوناً یہ بات بنتی تھی کہ وہ بچی سے پوچھتا یا بچی کی ویریفیکیشن کرتا یا چیک کرتا کہ جو قانون کہتا ہے بچی یا بچہ جو بھی ہوں ان کی نکاح کی عمر پنجاب میں خاص طور پہ 18 سال ہے۔ 18 سال سے کم عمر کی بچی یا بچہ نکاح کے رشتے میں نہیں جڑ سکتے۔ اس وجہ سے نکاح خواں کے ذمہ ایک ذمہ داری تھی کہ نکاح خواں ایک پبلک فنکشنری ہے، اس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی وہ نکاح نامہ فل کرے، کسی کا نکاح فارم فل کرے، تو اس بندے کی عمر دیکھے، اس بندے کی عمر پوچھے۔ نکاح کرنے والے کو تو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن نکاح خواں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے نکاح خواں کے لیے تھوڑی سی اس کیس میں پریشانی ہوگی، لیکن باقی لوگوں کے لیے پریشانی نہیں بنی۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد، مدعا، غرض و غایت یہی ہے کہ عدالتیں قطعاً کسی بھی صورت قانون کو کراس نہیں کرتی، قانون کے اندر رہ کر اپنی کارروائی کرتی ہیں اور قانون کے مطابق کرتی ہیں۔ عدالتیں جذبات نہیں دیکھتی کسی کے، عدالتیں کسی کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی۔ عدالت اس وقت فیصلہ دیتی ہے جب کیس کے فیکٹس، لیگل جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا زہرہ کا جو کیس، اس میں سندھ ہائی کورٹ کا اس بچی کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے دینا، یہ کوئی قانون سے ماورا کام عدالت نے نہیں کیا، اور عدالتوں کے بارے میں یا قانون کے بارے میں جو ایک غلط قسم کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی دعا زہرہ کے کیس کے حوالے سے اور اس سوشل ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ آخر میں ایک گزارش کروں گا والدین سے بھی اور بچوں سے بھی کہ والدین اس چیز کو دیکھیں، اگر ان کے بچوں سے کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سرزد کر لیتے ہیں بچے، اس طرح کی غلطی ان سے ہو جاتی ہے، تو والدین کوشش کریں اس معاملے کو کور کرنے کی، اور وہ کوریج ان کی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ان کی مزید بے عزتی نہ ہو، ان کی مزید جو ہے وہ کردار کشی نہ ہو، یا ان کے اس بچے کی کردار کشی نہ ہو، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرے۔ بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے ان کے والدین کی دل آزاری ہو، اور والدین نے جو ان سے آس امیدیں لگائی ہوئی ہوں یا لگائی ہوئی ہیں، ان آس امیدوں پہ پانی پھر جائے اور مایوس ہو جائیں آپ کے والدین آپ سے۔ جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کے کریں اور والدین کی مشاورت سے کریں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔